حج کے لیے جو مطلوبہ اور ضروری کاغذات ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کاغذات کی تیاری کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہاں پر ہم فارمیسی میں جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی 2 گولیاں دے دیں، 2 کیپسول دے دیں، وہ کینچی سے کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں نہیں ملتا، پوری ڈبی لینی پڑے گی، پوری ڈبی لینی پڑے گی۔ جب ہم ٹریول کرتے ہیں پاکستان سے تو سامان پیک کرنے سے متعلق آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ چین پہ گھوم رہا ہوگا نا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اکرم کا ہے کہ اسلم کا ہے کہ شمیم کا ہے کہ سلیمہ کا ہے، تو ایک طرح کے بیگ ہیں سارے کے سارے۔ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کون سی چیزیں ممنوع ہیں جن کو ہم اپنے کسی بھی بیگ میں، نہ ہینڈ کیری میں نہ دوسرے بیگ میں نہیں لے جا سکتے؟ یہاں سے کوئی بندہ کوئی سامان دیتا ہے کہ یہ چپل ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ہمارا لڑکا ادھر کام کرتا ہے، وہ مکہ میں آپ سے آ کر لے جائے گا۔ اب اس نے اس کے اندر پتہ نہیں کیا چھپایا ہوا۔ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اپنا پاسپورٹ چیک کر لے، اپنا ویزا چیک کر لے، اپنا ٹکٹ چیک کر لے۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا، اس کے ایک 2 سیٹ بنا کے رکھ لے، فوٹو کاپیز کے، فوٹو کاپی کرا کے رکھ لے، اپنے موبائل کے اندر بھی رکھ لے۔ گھر کے 2 افراد گئے ہیں نا تو 2 ہی سمیں لے، یہ نہیں کہ گھر کا ایک فرد سم لے لے، مائی رہن دے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حج کی آمد ہے اور حج کے لیے عمومی ہدایات حجاج کرام کے لیے اشد ضروری ہیں، خصوصاً وہ افراد جو زندگی میں پہلی بار فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، اور آج کی نشست میں ہمارے معزز مہمان ہیں محترم جناب محمد زبیر عقیل صاحب۔ آپ جامعہ رحمانیہ کے سینئر ترین فضلاء میں سے ہیں۔ جامعہ رحمانیہ کے بعد مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے آپ نے گریجویشن کی ہے، اور آج کل خیر و برکت کے کئی منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایک ٹریول ایجنسی تکبیر کے آنر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مصروفیات میں سے بلا شبہ انہوں نے وقت نکالا ہے اور تشریف لائے ہیں۔ شیخنا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، چونکہ آپ ایک ایجنسی کے ساتھ منسلک ہیں، ٹریول ایجنسی کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی جو معلومات ہوتی ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں، لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ خود بھی آپ کی معلومات سے اور تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کیمرے کی وساطت سے اپنے ناظرین کو، معتمرین کو اور حجاج کرام کو بھی رہنمائی فراہم کریں۔ سب سے پہلے تو شیخنا آپ یہ رہنمائی فرمائیے کہ حج کے لیے جو مطلوبہ اور ضروری کاغذات ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اور ان کاغذات کی تیاری کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محترم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ محدث میڈیا، بہت شکریہ جامعہ لاہور الاسلامیہ، بہت شکریہ جناب ابو الجامعہ اور سارے ان کے ادارے الحمدللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ حج کے حوالے سے بنیادی طور پہ تو بندہ کسی بھی ملک میں باہر جائے گا تو اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے پاسپورٹ اپنا بنا کے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے پاسپورٹ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جو بیرون ملک کسی بھی دنیا کے خطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے حج کرنے آنا ہے پاکستان کے کوٹے پہ، تو ان کو پاکستان کا پاسپورٹ دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ پیدا ہی یورپ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، کسی اور ملک میں ہوئے، وہاں کی نیشنلٹی ہے، اگرچہ پاکستانی بھی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ہی پاسپورٹ انہوں نے بنایا، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ صحیح۔ تو ان کو جب ہی انہوں نے پاکستان کے کوٹے پہ جانا ہے حج کرنے کے لیے، جیسے ہمارے گروپوں کے ساتھ وہ وہاں سے ایڈ ہو جاتے ہیں، بکنگ وہاں سے کروائی، جدہ میں ہمارے پاس آ گئے، مدینہ میں ہمارے پاس آ گئے، ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے۔ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ یہاں پر ہم پاسپورٹ اگر 2 ہفتے 3 ہفتے میں بنوا لیتے ہیں تو وہ اپنے جن ملکوں میں موجود ہیں وہاں پہ ان کو پاسپورٹ کا ٹائم لینے کے لیے مہینہ لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ اپلائی کرنے کے لیے جو ان کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے اس میں مہینہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی آبجیکشن لگ گیا، اس کو درست کرواتے 15 دن مہینہ اور لگ گیا، اتنے میں پیچھے سے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو جو بندہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے پاکستان سے، وہ بھی بیفور ٹائم جب اس کا ارادہ بن گیا ہے تو اپنا پاسپورٹ بنا لے، کیونکہ پاسپورٹ 5 سال کا 10 سال کا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی بیرون ملک ہیں وہ بھی اپنا پاسپورٹ
बिफोर टाइम ही बनवा के रख लें, क्योंकि पता है कि जिसने भी पाकिस्तानी हज कोटे में हज करना है तो उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट ज़रूरी है। जी। शनाख्ती कार्ड यकीनन उससे पहले बना है, तो शनाख्ती कार्ड तो बना ही होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट है, उस पर अप्लाई हो जाता है, उस पर वीज़ा निकल आता है, उस पर ट्रैवल कर जाते हैं। बाकी उसके अलावा उसकी अपनी डिमांड है, कितने दिन के लिए जाते हैं, किस तरह का पैकेज लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। और पासपोर्ट के लिए आपका शनाख्ती कार्ड ज़ाहिर है ज़रूरी जी, है। पासपोर्ट के लिए शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, इनके बाद सामान है। ज़ाहिर है हम बैरून मुल्क जा रहे हैं तो ज़रूरी सामान बहुत कम और इंतहाई ज़रूरी। आप क्या समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मेडिसन हो या ज़रूरी राशन हो या जूता कपड़े हों? देखिए जी, सामान के हवाले से ये है कि यहाँ से थोड़ा सामान लेके जाएं, इसलिए कि जब वहाँ से आते हैं तो फिर वहाँ सामान लोगों के पास ज़्यादा हो जाता है और उसका पर केजी जो एक्स्ट्रा वज़न हो जाता है ना, जितना अलाउड है एयरलाइंस की तरफ से, उसका 25 रियाल 30 रियाल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। तो वापसी पे उनके लिए मुश्किल हो जाती है। यहाँ से 5-4-6 सूट ले जाएं। छोटा एक हैंड कैरी है, वो 7 किलो का होना चाहिए, उसमें जितना वज़न रख लें 7 किलो 8 किलो वो चल जाता है। इसी तरह एक बड़ा जो सामान ब्रीफ केस जमा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। अपना ज़रूरी सामान ले जाएं, ताकि जब वापस वहाँ से आप आते हैं, कोई बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं, कोई अपने अजीज़ों के लिए कोई टोपी मसल्ला तस्बीह लेते हैं, खजूरें लेते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप समझ लें, आप एक ब्रीफ केस लेके गए, कोई 4-5 किलो का तो वो होगा। इसी तरह आप कपड़े 8-10 सूट रख ले, कोई 1-2 जूते रख लिए, कोई छोटे मोटे सामान रखा, तो 15-18 किलोग्राम तो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। और आपको बाज़ एयरलाइंस में 30 किलो ही अलाउ है। अच्छा। बाद में 40 है, एयरलाइंस के हिसाब से है। कुछ लाइनें 30 किलो अलाउ कर रही हैं। अब जब 15-18 किलो आप यहाँ से लेके गए, अब पीछे आपके पास गुंजाइश बहुत थोड़ी है। तो आपने उस गुंजाइश को सामने रखना है। जिस भी एयरलाइन पे आप जा रहे हैं, उस एयरलाइन का आपको पता पहले ही चल जाता है कि वज़न हमें कितना अलाउ है। PIA पे 40 किलो अलाउ है। सऊदी एयरलाइन पे 23 के 2 बैग, गोया कि 46 किलो आपका जमा हो सकता है। तो उसमें आप 20 किलो तो खजूरें ले लेते हैं वहाँ से। यहाँ से आप 18-20 किलो लेके गए, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसमें जो हम सामान की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस ने मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब केजीज़ अलाउ किए होते हैं, 30 है या 40 है। तो इसमें जो बड़ा बैग है वो काउंट होता है या हैंड कैरी का वज़न भी उसमें शुमार होता है? नहीं, हैंड कैरी काउंट नहीं होता। हैंड कैरी उसमें काउंट नहीं होता। अलबत्ता हैंड कैरी में हमारे बाज़ भाई करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कीमती सामान है ना, वज़नी सामान है, वो कहते हैं कि हैंड कैरी में लेके अंदर चले जाओ, हालांकि उसका भी वज़न होता है। सही। हैंड कैरी 7 किलो तक है, चलो 8 किलो छोड़ देंगे। अच्छा। तो हमारे भाई करते हैं कि बहुत जो वज़नी चीज़ें हैं वो हैंड कैरी में डाल लेते हैं, ताकि उस वेटेज से बच जाएँ जो जमा होना है। तो होता ये है कि आपका सामान जमा हो गया, जब आप हैंड कैरी लेके जहाज़ के अंदर जाने लगे हैं, लाउंज के अंदर जाने लगे हैं, वहाँ फिर वेट हुआ तो वो 12 किलो निकल आया। आपको अलाउ है 7 किलो, चलो 8 किलो छोड़ देंगे। अब 5 किलो के आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। या उतना सामान उसमें से निकालना पड़ेगा, क्या चीज़ निकालेंगे। तो इसलिए सामान जो है ना, जिस एयरलाइन ने जितना अलाउ किया है, जो अंदर जमा हो रहा है सामान वही काउंट होगा। 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो या 46 किलो। हैंड कैरी वो उसके अलग है, जितना उसका वो अलग है, लेकिन वो भी बहरहाल 7 किलो से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए। तो हम सामान की, ज़रूरी सामान की बात कर रहे थे। एक तो है कि हमारे सूट्स हैं, जूते हैं, कपड़े हैं। बाज़ लोग मरीज़ होते हैं, एक तो मेडिसन है जो मुस्तकिल मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बाकी हैं। मौसम भी जाके चेंज हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि मौसम की तब्दीली से जो जिस्म पर और सेहत पर असरात मुरतब होते हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन लेके जानी चाहिए यहाँ से? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि एक तो मेडिसिन जो बंदा रूटीन में खा रहा है, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको कोई और छोटे मोटे मसाइल हैं, वो तो लेता ही है। वहाँ पर जब जाके जो मौसम वाली बात आपने फरमाई ना, अब ये है कि आप गर्मी में निकले हैं, एयर कंडीशन में चले गए, एयर कंडीशन से वापस आए, फिर मस्जिद में जा रहे हैं, मीना अरफात में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी गर्मी में कभी सर्दी में,
تو پیاس بڑی لگتی ہے. پیاس میں آپ کیا کریں گے؟ ٹھنڈا پانی پئیں گے. جب آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا، آپ کا گلا پکڑا جائے گا. تو آپ جب اپنی ضرورت کی چیزیں میڈیسن لے کے جا رہے ہیں نا، تو ساتھ احتیاطاً آپ کھانسی والے 1-2 سیرپ لے جائیں. اسی طرح کوئی سر درد والی کوئی تھوڑی سی گولیاں لے جائیں. کوئی اس طرح کا جو اضافی چیزیں ہوتے ہیں نا، کہ جو موسم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے، فلو ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو اضافی وہاں لے جانی چاہیے. یہاں پر ہم فارمیسی میں جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی فلاں 2 گولیاں دے دیں، 2 کیپسول دے دیں، وہ کینچی سے کاٹ کے دے دیتے ہیں. وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں نہیں ملتا، پوری بڑا ڈبی مشکل لینی ہو پڑے جاتا ہے گی، ایسے. پوری ڈبی لینی پڑے گی. آپ کو گلا آپ کا خراب ہوا، آپ 1 گولی لینا چاہتے ہیں، آپ کو پوری ڈبی 10 ریال کی 20 ریال کی لینی پڑے گی. تو پھر وہ مشکل ہے. ایک تو تلاش میں بڑا ٹائم لگتا ہے، دوسرا لائنیں لگی ہوتی ہیں، پھر مہنگا بھی بہت ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اب ایسے ہے کہ روٹین میں عمرے پہ جب بندہ جاتا ہے نا، تو جو گولیاں، جو ٹیبلٹس یا جو میڈیسن وہ لے رہا ہے نا، اپنے سامان میں لے کے چلا جائے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. حج کے سامان کے لیے شرط یہ ہے کہ کھلی میڈیسن آپ کی نہیں جانے دیں گے. اس کو آپ کو اپنے متعلقہ حاجی کیمپ سے اس کو سیل کروانا پڑے گا. صحیح. آپ جس وقت آپ کا ویزا لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ میں میری فلائٹ ہے، اس سے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، یا جتنا بھی ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے نا، آپ سرکاری اسکیم پہ جا رہے ہیں تو گورنمنٹ والے بتا دیتے ہیں. پرائیویٹ کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ ان کو بریف کر دیتے ہیں کہ حاجی کیمپ میں آپ کے لیے ویکسینیشن اور باقی چیزیں اس وقت ریڈی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. تو آپ وہاں اپنا نسخہ بھی لے جائیں، اپنی میڈیسن بھی لے جائیں. وہاں سے وہ سیل پیک کر دیں گے، وہی آگے جائے گی. بعد میں اگر آپ کا پروگرام بن گیا نا کہ ہم کوئی اور دوائیاں تھوڑی سی اور لے جائیں جو سیل پیک نہیں ہے، حج پہ وہ نہیں جانے دیں گے. تو حج پہ بنیادی طور پہ آپ کو جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 20 دن کے لیے جانا ہے، اور یہ 2 پتے 20 گولیاں بن جاتی ہیں، تو احتیاطاً آپ 30 گولیاں لے جائیں، 40 لے جائیں. کبھی کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے، کبھی آپ کی فلائٹ کو 5-10 دن آگا پیچھا ہو گیا، آپ کی میڈیسن کبھی کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہی پڑ ہیلپ سکتا آؤٹ ہے. کرنی پڑ جاتی ہے. تو تھوڑی سی اضافی چیزیں اپنے پاس ہونی چاہیے. اچھا، میڈیسن کے ساتھ ہم اگر یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بعض لوگ کھانے پینے میں کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے بعض امراض کی وجہ سے، اور ویسے بھی ہم دیار غیر جا رہے ہیں، تو کچھ برتن میں مطلب کپ ہیں یا پلیٹ ہیں یا چمچ ہے یا چائے شائے بنانے کے لیے کوئی چیز ہے یا خشک راشن ہے، اس بارے میں آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے. یہ چھوٹی چیزیں جو ہے نا، کہ ایک کیٹل ہے، یہاں سے لے جائے، چائے کے برتن ہیں، 2 کپ ہیں، 3 کپ ہیں، اتنا سا لے جائے. اس لیے کہ وہاں جو چائے ملتی ہے نا ٹی بیگ والی، نمبر 1 تو ہم اس کے عادی نہیں ہیں، ایسے ہی وہ پانی لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ملے گی 2 ریال کی، 3 ریال کی، وہ مہنگی بھی ملے گی. اس کی جگہ پہ آپ اپنے کمرے میں کیٹل ہے آپ کے پاس الیکٹرک، تو آپ اس کو لگائیں، 2 ریال کا ڈبہ لے لیں. وہاں سے آپ 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، بہترین چائے بنا کے آپ اپنے مزاج کے مطابق وہ پی سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں، چھری لے جائے، کانٹا لے جائے، چمچ لے جائیں، پلیٹیں 2-4 لے جائیں، کوئی فروٹ کاٹنا پڑتا ہے، یہ بنیادی چیزیں. اور راشن بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں آپ جاتے ہیں نا، آپ اپنا الگ سے کھانا تو نہیں پکائیں گے. خشک میوہ جات میں یہ آپ خشک میوہ جات بالکل لے جائیں، خشک میوہ جات بالکل لے جائیں. راشن جو ہمارا عمومی طور پہ ہوتا ہے نا، وہ نہ لے کے جائیں، چاول، دلیا، اس طرح کی چیزیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ لے جائیں، بادام لے جائیں، چنے لے جائیں بھونے ہوئے، اس طرح کی چیزیں بالکل لے کے جانی چاہیے. بسکٹس لے جائیں. تو یہ چیزیں جب آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں، اگر کھانا لیٹ بھی ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں تو کم از کم موجود ہونا. جی یہاں سے جب ہم ٹریول کرتے ہیں پاکستان سے، تو سامان پیک کرنے سے متعلق آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ بیگ کیسا ہونا چاہیے، کیسی چیزیں پیکنگ کے متعلق؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں نا، ان میں یہ سوال انتہائی اہم ہے. جی باقی بھی ماشاءاللہ آپ کے سوال بہت اہم ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں نا، تو ان کا 100 بندہ ہے، وہ 100 کو ایک جیسے بریف کیس دے دیں گے. اب جب چین پہ گھوم رہا ہوگا نا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اکرم کا ہے کہ اسلم کا ہے کہ شمیم کا ہے کہ سلیمہ کا ہے. تو ایک طرح کے بیگ ہیں سارے کے سارے. اب وہاں سے اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کریں کہ اس کا جو اوپر ہینڈل ہوتا ہے نا، آپ کا بریف کیس ہے نا، ہینڈل کے اوپر
ایک تو یہ ہے کہ آپ کا نا ایک ٹیگ بن جاتا ہے، ایک آپ کا کارڈ بن جاتا ہے، بیگیج ٹیگ کمپنیز لگا دیتی ہیں، ہم بھی لوگوں کو لگا کے دیتے ہیں، آپ وہ لگا لیں۔ دوسرا ایک بنیادی کام ہر بندہ یہ کرے کہ کوئی ایک خاص کپڑا جو بھی رکھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ نیلے رنگ کا کپڑا، سرخ رنگ کا کپڑا، سفید یا کوئی بھی کپڑا جو ہے نا 1 فٹ لمبا اتنا لے کے اس سے 2 انگلی 3 انگلی چوڑا جو ہے نا اتنی پٹیاں بنا لے، تو 2 پٹیاں جو ہے نا وہ اپنے سامان کے ساتھ جو اس کا ہینڈل ہے نا، اس کی جو مٹھ ہے اس کے اوپر وہ گانڈ لگا دے۔ اب جو گرہ لگی ہے نا وہ گرہ آپ کو ایک 100 بیگ گھوم رہا ہے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سامان آپ کا ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بریف کیس ہے نا، اپنے گھر سے آپ نے اس کے اوپر ٹیپ لگائی، اپنا نام لکھ دیا، ساری نشانی موجود ہے، لیکن آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سامان ایسے کھلا نہیں جائے گا، اسے پلاسٹک ریپ کروا کے لائیں۔ جب آپ نے پلاسٹک ریپ کروایا تو آپ کی نشانی تو اس میں پھر نیچے رہ گئی، اور پھر ایک طرح کے سارے پلاسٹک ریپ ہیں، ایک طرح کے سارے بریف کیس ہو گئے۔ تو ایک یہ کام کریں جو میں نے گزارش کر دی کہ کپڑا جو ہے نا کوئی بھی اپنے مرضی کے مطابق اس کا ہینڈل جو ہے اس کے اوپر گرہ لگا دیں، وہ آپ کی الگ سے الگ ہر جگہ پہ، مکہ میں، مدینہ میں، لاہور ایئرپورٹ پہ، آپ کے اگلے ایئرپورٹس پہ وہ الگ سے نظر آتی رہے گی۔ بیگ کو کلادہ پہنا دیں۔ ہاں جی۔ دوسری بات یہ کہ ایک نا موٹا مارکر رکھے، خواہ کو بندہ پڑھا لکھا ہے جی خواہ نہیں پڑھا لکھا، جب وہ آپ کا سامان ریپ ہو گیا نا اس کے اوپر 3-4 لائنیں لگا دیں، اس طرح 3-4 اس طرح لگا دیں۔ اپنا نام لکھنا آتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں لکھنا آتا تو پتہ چلے گا کہ جس نے یہ 4 لائنیں ایسے موٹی موٹی لگائی ہیں نا تو وہی میرا سامان ہے۔ تو ریپ ہونے کے بعد بس یہ 2 چیزیں کر لیں، سامان کہیں نہیں جاتا۔ سامان کی ہم بات کر رہے ہیں تو سعودی قانون کے مطابق یا انٹرنیشنل قوانین کے مطابق کون سی چیزیں ممنوع ہیں جن کو ہم اپنے کسی بھی بیگ میں، نہ ہینڈ کیری میں نہ دوسرے بیگ میں نہیں لے جا سکتے، قانوناً منع ہے؟ دیکھیں جی، جو منشیات والا مسئلہ ہے نا یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نشے والی چیزیں اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو سیدھا تون لا دیندے نے۔ اچھا۔ اب اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پچھلے سالوں میں جو کیس ہمارے سامنے گزرے نا، آپ بھی میڈیا دیکھتے ہیں، ہم بھی میڈیا دیکھتے ہیں، یہاں سے کوئی بندہ کوئی سامان دیتا ہے کہ یہ چپل ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ ہمارا لڑکا ادھر کام کرتا ہے، وہ مکہ میں آپ سے آ کر لے جائے گا۔ اب اس نے اس کے اندر پتہ نہیں کیا چھپایا ہوا ہے۔ اچھا۔ جب وہ یہاں سے نکل جاتا ہے، آگے پہنچتے ہیں تو آلات بتا دیتے ہیں کہ حاجی صاحب کچھ ہے لے کے آئے نے، گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو وہاں پکڑے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ ساڑھے محلے دار نے دیتی سی، اس میں وہی ذمہ دار ہے۔ اس لیے سامان جو لے کے جانا ہے نا بہت زیادہ ذمہ داری کے ساتھ، محلے والا آ گیا، دوست آ گیا، ہمارا لڑکا ادھر کام کرتا ہے، یہ اس کا سامان لے جاؤ، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اسے کہیں جی کھول کے مجھے دکھا دو، کھول کے چیک کرو، سامان ٹھیک ہے تو لے جائیں، کوئی حرج نہیں، کسی پہ اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ چیز نہ ہو۔ باقی حج پہ نا کوئی لیکوڈ چیز نہیں جانے دیتے۔ عمرے پہ آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، یہاں سے تیل لے گئے، یہاں سے شہد لے گئے، یہاں سے گھی لے گئے، اس طرح کی چیزیں جو لیکوڈ ہیں حج پہ نہیں جانے دیتے، عمرے پہ تو چلے جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو بس یہی بنیادی سگریٹ بھی الاؤ نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو ویسے بھول جائیں۔ تو لوگ یہ جو ہمارے چھپ چھپا کے لے تو جاتے عام ہیں۔ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کینچی ہے، نیل کٹر ہے، یا اس طرح کی چیزیں؟ جی اس کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الاؤ ہیں، کینچی ہے، نیل کٹر ہے، یا اس کے علاوہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا، وہ آپ کا جو سامان جمع ہونا ہے نا، بریف کیس والا، بریف کیس والا جو بڑا ہے، اس کے اندر آپ کو ہر چیز الاؤ ہے، وہ چلی جائے گی وہاں پہ۔ آپ کا جو ہینڈ کیری ہے نا اس میں آپ اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح کی چیز آئے گی، یہاں سے ایئرپورٹ پہ آپ جائیں گے، وہیں پہ سکین ہو جائے گی، وہیں پہ نکال کے وہ الگ رکھ دیں گے۔ چیزیں لے جا سکتے ہیں لیکن اپنے بڑے بریف کیس میں۔ آپ یہاں سے ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے وقت سامان کی جو چیکنگ ہے یا ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال ہے، ایئرپورٹ کے اندر کے کیا مراحل ہیں؟ دیکھو بنیادی طور پہ نا بندے کو چاہیے کہ گھر سے چلنے لگا ہے نا تو اپنا پاسپورٹ چیک کر لے، اپنا ویزا چیک کر لے، اپنا ٹکٹ چیک کر لے۔ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں نا اس کے ایک 2 سیٹ بنا کے رکھ لے، فوٹو کاپیز کے، فوٹو کاپی کرا کے رکھ لے، اپنے موبائل کے اندر بھی رکھ لے۔
تو جس وقت آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، انٹر ہونے لگتے ہیں، تو سیکورٹی والے پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ اس کی کوئی فلائٹ ہے، ان فلائٹوں میں جو جا رہے ہیں اگر آپ کا ٹکٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو کیسے جانے دیں گے، ویزا آپ نہیں شو کرتے نہیں جانے دیں گے. تو یہ بنیادی چیزیں ڈاکومنٹس جو آپ ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں سے پارکنگ میں جاتے ہیں وہاں بھی چیک ہو جاتا ہے کہ بھی آپ ایئرپورٹ کے اندر جا رہے ہیں، بتاؤ آپ کی ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے. اس کے بعد جب ایئرپورٹ کے لاؤنج میں جانا ہے تو وہاں ایک ایک کا ٹکٹ، ایک ایک کا پاسپورٹ وہ دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے کہ اسی کا پاسپورٹ ہے. یہ ہینڈ کیری کی بجائے میرا خیال ہے ہینڈ میں ہی ہونی چاہیے. ہینڈ میں ہونی چاہیے، ہینڈ میں ہونی چاہیے، یا جو ایک چھوٹا ڈاکومنٹس بیگ ہم کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ بیگ جڑا موڈے پہ آیا ہوں ہے، تو چھوٹا ڈاکومنٹس بیگ جو ہے نا اس میں ہو جائے یا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں. تو یہ ہاتھ میں پکڑ کے جس وقت آپ جائیں گے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو یہ چیز چیک کر کے آپ کو کمرے میں انٹری مل گئی. تھوڑا سا آگے جائیں گے، آگے اسکینر لگے ہوئے ہیں، آپ کا سارا سامان اسکین ہو کے آگے جائے گا، ہر چیز اسکین ہو جائے گی. اب وہاں پر آپ اس کی نا چابی بھی کہیں قریب ہی رکھیں اپنے، وہ کھول کر سامان چیک کر لیتے ہیں. کوئی چیز انہیں اسکینر میں نظر آ جاتی ہے کہ شاید یہ ممنوعہ چیز ہے، کوئی ڈینجرس ہے یا کیا چیز ہے، تو اس کو وہیں پہ کھول کے ان کو دکھانا پڑتا ہے. دوبارہ اس کو پیک ہو گیا. اب یہ مرحلہ گزر کے آگے پھر جہاں سے بورڈنگ ہونی ہے وہ مرحلہ آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ دونوں قریب قریبی مراحل ہیں نا، ایئرپورٹ کے اندر کے مراحل ہیں. آپ یہ اپنا سامان لے کے اس لاؤنج پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا بورڈنگ ہو رہی ہے. وہاں بورڈنگ میں یعنی ہر ایئر لائن کے الگ الگ آپ سمجھے کہ ڈیسک بنے ہوتے ہیں. جی بالکل الگ الگ بنے ہیں. جی وہاں لکھا ہے PIA سعودی ایئر لائن فلاں، اس جگہ پہ سعودی ایئر لائن یہ جدہ والی جا رہی ہے، یہاں پہ سعودی ایئر لائن یہ کسی اس لائن میں آپ لگ جی اس لائن میں جانا ہے جس لائن پہ آپ کی ہے. آپ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ والی، جدہ جا رہے ہیں تو جدہ والی. آپ اپنی اس ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ چلے گئے، لائن میں لگ گئے، تو وہاں پر آپ کا سامان وزن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کا سامان جتنا جمع ہونے والا ہے نا وہاں پہ ہو جائے گا. اب یہاں ایک بات ضروری یہ ہے کہ بعض لوگ نا جو اپنا سامان جمع ہونے والا ہے نا گھر سے احرام بھی اس کے اندر ہی ڈال کے چل پڑتے ہیں. اچھا اچھا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہلے مرحلے میں اس کا سامان جمع ہو گیا، سامان اندر چلا گیا، احرام میں اندر چلا گیا، ہون کی کرو گے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنا ہینڈ کیری جو ہے نا احرام ہمیشہ اس میں رکھیں. اس میں رکھیں. باقی آپ کا سامان جمع ہو گیا جتنا بھی آپ کو الاؤ ہے، ہینڈ کیری آپ کے پاس آ گیا، بورڈنگ ہوگی، آپ لاؤنج کے اندر چلے بلکہ جو افراد زیادہ احتیاط کا زیادہ محتاط ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ احرام ایئرپورٹ ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں تاکہ مسائل کا سامنا نہ کرنا. جی بالکل ایسے دیکھیں، اب گھر سے احرام باندھ لیں، اپنی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، ادھر جا کے کپڑے اتارنے، احرام باندھنا ہے، وہاں پر بھی پراپر ایئرپورٹ کے اندر لاؤنج کے اندر جا کے پراپر انتظام موجود ہے. واش رومز ہیں اور الگ سے کمرہ احرام باندھنے کے لیے لیڈیز کا بھی جینٹس کا بھی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں جیسے اس کو ایزی ہو. البتہ جہاز کے اندر جا کے احرام بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو جیسے سیٹیں ہماری بس کی سیٹیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی کھلی ہوں گی، پیسیج تھوڑا سا اس کا وسیع ہوگا، لیکن وہاں پر واش روم بھی سمجھ لیں بہت تنگ انتہائی ہے، بہت تنگ ہے، انتہائی تنگ ہے. وہاں ممکن ہی نہیں کہ آپ احرام باندھ لیں، اس لیے اپنے ایئرپورٹ سے باندھ لیں، زیادہ ایزی ہونا ہے تو اپنے گھر سے باندھ کے اپنی گاڑی میں بیٹھیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، اندر جا کے بورڈنگ کروا لیں. یہ صحیح. تو جہاز میں اب بورڈنگ کے بعد ظاہر ہے کہ سامان آپ کا چلا گیا ہے، ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اناؤنس ہو اور میں جاؤں. تو اناؤنس ہوتا ہے جہاز ریڈی ہے، آپ آ جائیں، فلاں دروازے سے داخل ہو جائیں. تو جہاز کے اندر کی دنیا اور اندر کی سروس، جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں بسا اوقات انہیں یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم جہاز میں داخل ہو گئے ہیں یا نہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی، ایک گلی سی ہے بس داخل ہو رہے ہیں، تو جہاز کدھر ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو جہاز کے اندر کی جو دنیا ہے اور اندر کی جو سروس ہے اس کے بارے میں ذرا بریف کریں جو لوگ پہل جا رہے ہیں. احتیاط کیا ہے اور انجوائے کیا کرنا ہے اور احتیاط کیا کرنی ہے. مسکراتے جی جی یہ آپ کو اس طرح ہی بات بتا دیتے ہیں کہ لاؤنج کے ساتھ ہی بس کھڑی ہوئی، وہاں پہ انہوں نے سبھی کو بس میں کھڑے کر لیا. اب جہاز دور ہے، وہاں پہ سارے کھڑے ہو کے جا رہے ہیں، 2 منٹ کا 4 منٹ کا راستہ ہے، اس کے بعد جہاز پہ پہنچنا ہے. ایک اماں جی تھے، وہ کہتے ہیں ایسا نہ کھلوتا ہی اتوں تک جاواں گے. اس نے سمجھ لیا کہ ہمارا جہاز کا سفر شروع ہو گیا ہے. یہ آپ کی بات جو ہے نا، اب جہاز کی دنیا کیا ہے کہ جہاز میں کھڑے ہو کے سفر نہیں کر سکتے. جی یا تو آپ کا جہاز جو ہے بالکل ساتھ لگا ہوگا،
یا آپ کو وہاں سے بس پہ بٹھائیں گے اور وہاں آگے لے جائیں گے. صحیح. تو آپ کے پاس بورڈنگ پاس ہے، باقی ساری چیزیں جب آپ کی بورڈنگ ہو گئی نا، اپنا پاسپورٹ، اپنا ٹکٹ، اپنا ویزا آپ کے ہینڈ کیری میں رکھ لیں، ڈاکومنٹس بیگ اس میں رکھ لیں. اب آپ کو صرف چاہیے ہے بورڈنگ کارڈ آپ کا. جب لائن لگتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اعلان ہو جاتے ہیں کہ جدہ والے مسافر اس رستے سے آ جائیں، فلاں مسافر اس گیٹ سے آ جائیں، فلاں ایئر لائن والے اس رستے سے چلے جائیں، ادھر ایک ہی ایئر لائن والے سارے جا رہے ہیں. وہاں جا کے آپ نے صرف بورڈنگ کارڈ دینا ہے، آپ اندر چلے گئے. یعنی وہ بورڈنگ کارڈ ہی گویا آپ کا ٹکٹ ہے، اس پر ہی مینشن ہے آپ کی سیٹ. بورڈنگ کارڈ یا آپ کا ٹکٹ ہے، بورڈنگ کارڈ یا آپ کا پاسپورٹ ہے، بورڈنگ کا پاس یا آپ کا ویزا ہے، ہر چیز ہے. صحیح. اب وہاں پہ ٹکٹ اور اس کا سیٹ جو ہے نا آپ کا مینشن ہے. وہاں پر جو جہاز کا عملہ ہے نا وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا سیٹ نمبر کتنا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے اس لائن میں آپ ادھر چلے جائیں. اب جب وہاں جہاز کے اندر جاتے ہیں نا تو جس طرح ہم نے بسوں کے اوپر دیکھا ہے نا کہ اوپر سامان رکھنے کی جگہ ہے، اسی طرح وہ ہے، سیم بسوں والا حساب ہے. جی. البتہ تھوڑا سا ایڈوانس کام ہوتا ہے اس میں. تو اپنا سامان اپنی سیٹ کے اوپر رکھ لیں، اس طرف رکھ لیں، اس طرف رکھ لیں، آگے پیچھے رکھ لیں، ساتھ والی سائڈ پہ رکھ لیں. آپ اپنا ہینڈ کیری ادھر رکھ دیں، ایزی ہو کے بیٹھ جائیں. تو اس کے بعد جس طرح بیلٹ لگاتے ہیں، باقی ساری چیزیں، ان کا جو عملہ ہے نا پراپر جس طرح ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ چیزیں لے کے جانی ہیں، وہ بھی ادھر ایک پوری بریفنگ دیتے ہیں کہ آپ نے بیلٹ ایسے باندھنی ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے، ہوا کا دباؤ کبھی کم ہو جائے تو آپ کے اوپر یہ ماسک گر جائے گا، آپ نے ایسے کرنا ہے، کبھی ہنگامی لینڈنگ ہوتی ہے تو کہاں سے نہیں، یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. بلکہ وہ اسکرین پہ ساتھ ساتھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اسکرین پہ چل بھی رہا ہوتا ہے. تو اور اناؤنس اس کر کو رہے بھی ہوتے دیکھیں، ان کی ہدایات کو بھی سنیں. پورا ایک ہدایت نامہ جو ہے نا آپ کی سیٹ کے آگے وہ پاکٹ میں انہوں نے وہ بھی رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی نکال کے دیکھ لیں. یہ 2-4 چیزیں جب وہ آپ کو یہ چیزیں بیلٹ بندھوا دی، ہدایات بتا دیں تو اس کے مطابق بیٹھ جائیں. تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بس پہ بیٹھے سفر کر رہے ہیں، ڈائیو پہ جا رہے ہیں آپ یا جہاز پہ جا رہے ہیں. اگرچہ جہاز اوپر تو جائے گا لیکن روٹین میں اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ ایک ماحول میں، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، اب بیٹھے نہیں پتہ چلتا کہ ہم یہ محدث میڈیا میں بیٹھے ہیں کہ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ میں ہم 11,000 میٹر اوپر جا رہے ہیں. وہاں کوئی سڑک تو اونچی نیچی نہیں نہ ہوتی کہ جہاں جمپ شمپ لگے. تو ایسے روٹین میں ایسے ہی ہے جیسے آپ ہم بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی جہاز چل رہا ہے. تو جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں سے ظاہر ہے کہ آؤٹ ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم چیز ہے وہ اپنے سامان کی وصولی ہے. تو سامان اور بیگ وصول کرنے کے لیے آسان سا طریقہ کوئی آپ بتائیے گا. دیکھیں جو بالکل آسان طریقہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ 20 ریال خرچیں، 10 ریال خرچیں. وہاں پہ نا جو ایئرپورٹ کے اندر کام کرنے والے ہیں، بنگالی ہیں، دوسرے تیسرے ہیں نا، وہ پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے ٹیگ دے دیں. جب آپ نے سامان جمع کروایا تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹیگ آپ کے سامان پہ بھی لگا دیتے ہیں، آپ کو بھی دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے کہ ٹیگ نمبر اتنا ہے، بریف کیس نمبر اتنا ہے. تو وہ ٹیگ جو ہے نا آپ اس بندے کو دے دیں، وہ خود ہی ٹیگ ایسے میچ کرے گا، لے آئے گا. بہت اچھے. لیکن آپ اس کو نہیں دیتے پھر بھی آسان ہے. آسان کیسے ہے کہ وہاں پہ نا مختلف چین لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے، اوپر نا آپ کی ایئر لائن کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا لاہور سے سعودی ایئر لائن آئی، یہ اس کا چین چل رہا ہے. صحیح. تھوڑا 10 فٹ آگے جا کے یہ اسلام آباد سے جو فلائٹ آئی ہے نا وہ ادھر چلے آئیں. یہ اس طرف جو ہے نا یہ نیپال سے آنے والی فلائٹ ہے. تو آپ نیپال والی بھی جائیں گے یعنی نہیں. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے اسکرین پہ یا وہاں کے شیڈول پہ کہ آپ کس ایئر لائن پہ آئے ہیں، تو وہاں پہ وہ چیزیں لکھی جو چین چل رہا ہے نا اس کے اوپر وہ جیسے فلیکس لگی ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر وہ اس کا ریٹن آ جاتا ہے کہ اس فلائٹ کا سامان یہاں پہ چل رہا ہے. یہاں پہ چل رہا ہے. اور آپ کا پھر پورا گروپ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں، ہم لاہور سے یہ سارے لوگ ہی آئے تھے. بس وہاں سے آپ سامان دیکھتے جائیں، وہاں سے سامان مل جاتا ہے. تو وہ آپ کا بیگ جو آپ نے پہلے ہم سے نشانی لگوائی ہے کہ اپنا وہاں کپڑا باندھ لیں، وہ آپ کے سامنے جو ہی آئے وہ بھی نظر اس کو آ آپ جائے گا. پکڑ لیں. اب یہاں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کر دوں، آپ سامان اپنا لے کے باہر نکل گئے. اب بس جو ہے نا وہ کوئی 200 میٹر دور ہوگی. جی جی. بس تک کیسے جانا ہے، آپ سے نا یہاں سے باہر نکلتے ہی وہاں ایک ٹرالی سی کھڑی ہوگی، سارے بیگ چھوٹے بڑے وہ کہیں گے کہ اس میں ڈال دو. آپ نے ایک دفعہ اپنا سامان تلاش کیا جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے، اس کے بعد آپ کا سامان پھر مکس ہو گیا، پھر آپ کی نشانی قائم ہے. تو جہاں پہ جا کے بسوں میں بیٹھنا نا، وہاں جا کے لاؤنج سے بنے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو لے جاتے ہیں، وہاں سارا سامان ڈیری کر دیتے ہیں. وہاں سے آپ کو پھر اپنا نئے سرے سے سامان تلاش کرنا پڑے گا.
وہی آپ کی نشانی جو آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. ادھر بھی ہر جگہ پہ جا کے آپ کو نا آسانی رہتی ہے. تو جس وقت آپ بس میں بیٹھنے لگتے ہیں نا, اس سے پہلے آپ نے اپنا سامان ضروری جمع کروا لینا ہے کہ یہ میرے پاس سامان ہے, سامان اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. جس بس میں آپ کو بٹھا رہے ہیں اسی بس کا سامان ادھر لوڈ ہو رہا ہوتا ہے. آپ ایسے نہیں کریں کہ پہلے بیٹھ جائیں, سامان پیچھے آپ پہ آ جائے گا, آپ پہ کوئی نہیں ہوگا. صحیح. بس اتنی سی بات ہے. تو یہ جب آپ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ نے بس میں بیٹھنا ہوتا ہے, وہاں بھی کوئی گائیڈ موجود ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے فلاں بس ہے جو آپ کو فلاں ہوٹل میں چھوڑے گی, یہ دیکھیں یا اس میں کوئی ریٹرن میں کوئی چیز موجود نہیں, کچھ بھی نہیں, بہت اچھا انتظام ہے. اتنا اچھا کہ بالکل مائیاں بابے جو ہے نا ان کے لیے بھی اتنا آسان ہے. آسان کیسے کہ آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں نا, لاؤنج سے باہر نکلے ہیں, وہاں اردو سپیک آپ کو مل جائیں گے, عربک سپیک بھی مل جائیں گے, لیکن کہیں گے کہ لاہور پی آئیے, لاہور پی آئیے, یعنی کہ آپ پی آئی سے آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, پاکستانی حاجی ہیں, تو پاکستان کا ایک پورشن الگ سے بنا ہوا ہے. صحیح. کہتے ادھر کے چلے جاؤ. ایرو بنا ہوا ہے, پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے کہ پاکستانی سارے ادھر جانے ہیں, انڈیا والے ادھر جانے ہیں, فلاں ملک والے ادھر جانے ہیں. تو آپ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں نا آپ ادھر چلے جائیں گے. جب وہاں چلے گئے, وہاں پھر وہ آپ 100 بندے کا گروپ ہیں, آپ 100 بندے کے گروپ کو وہ 2 بسوں میں بٹھا لیں گے, 3 میں بٹھا لیں گے. تو وہاں پھر ایک دفعہ لائن لگ جاتی ہیں کہ بھی آپ کا ہوٹل کون سا ہے, ان کا کون سا ہے. گروپ لیڈر بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہی بس میں ایک ہی ہوٹل کی سواریوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں. اچھا. وہاں پر بھی جہاز میں تو 400-500 بندہ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گروپ کا پرائیویٹ ہیں یا آپ سرکاری جنہوں نے ایک بلڈنگ میں جانا ہے وہ 30 بندے ہوں, تو وہ آپ 30 بندوں کو الگ کر لیں گے, 50 بندوں کو الگ کر لیں گے. پرائیویٹ والے تو چونکہ خود ساتھ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے لوگوں کی ایک لائن لگواتے ہیں, سامان پورا ہو گیا, سم وہیں سے لے لیں. تو یہ سارا کروانے کے بعد وہ خود بٹھا کے لے جاتے ہیں, تو سامان ایسے نکل جاتا ہے. اور جو آپ کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں وہ یہاں پر بھی آگے بھی, اور جب بسوں پہ بیٹھنا ہے وہاں جب بسوں سے جا کے نکلنا ہے, ہر جگہ پہ سامان کا آپ کا جیسے دھاگا بنے ہے نا وہ آپ کے پاس. بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ. بندے کو تھوڑا چوکنا رہنا پڑتا ہے لیکن آسانی کے ساتھ. جی کوئی مشکل نہیں بنتا. تو ابھی آپ نے سم کی بات کی, ظاہر ہے رابطہ اپنے گروپ ممبرز کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے, اور پھر پیچھے گھر میں بھی خیریت عافیت یہ بھی ضروری ہے. تو سم کون سی عام طور پر خریدنی چاہیے اور پیکج کون سا لگانا چاہیے جو سستا ہو, ایزی ہو؟ دیکھیں جی, سم کے حوالے سے 2-3 بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, ایک موبائلی ہے, ایک سوا ہے, اس طرح زین ہے, 2-3 چل رہی ہے. چلو جو بھی وہاں پہ چل رہی ہو نا, جو آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہو, سم لے لیں. اور گھر کے 2 افراد گئے ہیں نا تو 2 ہی سمیں لیں, یہ نہیں کہ گھر کا ایک فرد سم لے لے, مائی رہن دے, کوئی گل نہیں, خیر ہے. اچھا, جتنے افراد ہیں کوشش کریں سبھی سم لیں. سبھی لیں, سبھی اپنا اپنا سیٹ لے کے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں, آپ طواف کرتے کرتے بچھڑ گئے, ایک کے پاس تو موبائل ہے, دوسری کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی. اب لوگ بچت کیا کرتے ہیں کہ جی چلو ایک سم لے لیں, خیر ہے. سم میں 2 ہی ہونی چاہیے, ایک اماں جی کے پاس, ایک بابا جی کے پاس, ایک بیٹے کے پاس, ایک اس کی ماما کے پاس. ہر ایک کی اپنی اپنی سم ہو, اس میں بیلنس بے شک تھوڑا سا ڈلوا لیں. جس نے کال کرنی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بیلنس رکھ لے, جس نے کال نہیں کرنی وہ جو منیمم پیکج والا ہے وہ لے لے. تو سم ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ہونی چاہیے. اور سم بھی جب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں نا, جہاں سامان جمع ہوتا ہے, جس لان میں جا کے بسوں میں بٹھانا ہوتا ہے نا, وہاں ہر کمپنیوں والے بندے وہیں ہوتے ہیں, وہیں سے سم لے لیں. صحیح. اس لیے کہ اب مکہ پہنچ گئے, پھر فوری طور پہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے چلیے یہ کرنا ہے, تو وہاں پر جا کے ایک دوسرے کو ملنا ملانا, کہاں سے سم لیں گے, تو بہترین چیز یہ ہے کہ وہیں سے سم لے لیں, وہیں سے آپ کا رابطہ ہو گیا ایئرپورٹ سے نکلتے وقت. ایئرپورٹ سے نکلتے وقت. اچھا, آپ نے بتایا کہ گروپوں میں لوگ ہوتے ہیں, تو ہمارے ہاں چونکہ سادہ لوگ بزرگ جاتے ہیں تو گم ہونے کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں. ایک تو یہ فرمائیے کہ گمشدگی سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ نا آپ کے پاس, آپ جس بھی کمپنی کے ساتھ جا رہے ہیں نا, اس کمپنی والے نا ایک لاکٹ آپ کو دیتے ہیں, اس میں لکھا جاتا ہے فلاں کمپنی, اس کا حاجی کا نام یہ ہے, اس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے, اس کی یہ تصویر ہے. اسی طرح گورنمنٹ والے بھی اس کو دے دیتے ہیں. صحیح. وہ اپنے پاس ہونا چاہیے. آگے جاتے ہیں تو آگے اور نشانیاں ہوتی ہیں. جب آپ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں, معلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں, جو وہاں کا سعودی معلم ہوتا ہے نا, وہ اپنے پھر رنگ دے دیتا ہے, وہ اپنے الگ سے
کارڈ دے دیتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کا کوئی چیز جو ہے نا آپ کے پاس ہونی چاہیے. جہاں سے آپ پرائیویٹ گئے ہیں، سرکار کے ساتھ گئے ہیں، آپ کے پاس وہ کارڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہوٹل میں رکھ گئے اور باقی ویسے ہی چلے گئے، تو یہاں چانس ہوتے ہیں گم جی ہونے دیکھیں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے نا، تو پھر بندے کو یہ دیکھنا پڑے کہ یہ پاکستانی سکاؤٹس ہیں، یہ عربی سکاؤٹس ہیں، یہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس یہ اہم چیز ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا جی چاہیے. کسی کے پاس چلا جائے. وہاں پہ نا پاکستانی سکاؤٹس ہے، پاکستان اس کی جیکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے سکاؤٹس ہیں. تو کسی بھی ایک بندے کے پاس چلے جائیں گے نا، خاص سعودیہ والوں کے ڈیسک لگے ہوئے ہیں گمشدگی کے، خواہ وہ چلتے پھرتے پاکستانی سکاؤٹس ہیں، پرائیویٹ لوگوں کے الگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے الگ ہوتے ہیں. تو وہ اس کو جا کے کچھ نہ کچھ بتا سکے کہ میں فلاں گروپ کے ساتھ آیا ہوں. تو وہ فلاں گروپ جو ہے نا اس کا نمبر ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. صحیح. پرائیویٹ گروپ کے ساتھ آیا ہوں، میں سرکار کے ساتھ آیا ہوں، کم از کم اور کچھ نہیں تو یہ اپنا پاسپورٹ نمبر اس کے پاس ہے نا. پاسپورٹ نمبر ہے وہ سسٹم میں ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس گروپ کے ساتھ آیا ہے، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ آیا ہے، اس کا مکہ. وہ پاسپورٹ کے نیچے سارا پورا شیڈول اس کا اسکین ہوتا ہے. بھائی زبردست. یہ تو بتا دیں گے کہ آپ نے مکہ میں اس ہوٹل میں جانا ہے، مدینہ میں اس ہوٹل میں جانا ہے، فلاں جگہ پہ آپ کی رہائش ہے، مکتب آپ کا یہ ہے، مینا میں آپ کی یہاں ہے، عرفات میں یہاں ہے. تو یہ سارا اس کے سسٹم کے نیچے لگا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز اس کے پاس ہونی چاہیے جو بتا سکے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو اس کی تصویر بتا دے گی کہ بندے دا کی نہ ہے. ایسے بھی ہوتا ہے نا، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیمرہ تصویر لے کے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ تو بندہ مطلوب ہے، اسی طرح اس کی تصویر لے کے بھی نا وہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس بندے کا فلاں فلاں ڈیٹا ہو جاتا ہے. تو گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ذرائع بڑے کو مشکل، مطلب وہاں گھبرانے والی بات نہیں ہے. وہاں اس کے گروپ کے ساتھ ملنے کے بہت آسان چانسز موجود ہیں، مل جاتا ہے اس میں. زیادہ سے زیادہ وقت حرمین میں، خصوصاً مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں گزارا جائے اور کم سے کم وقت اپنے ہوٹل میں ٹھہرا جائے. اس کے لیے آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم وہاں گزار سکیں؟ جی دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے. بہت پیارا سوال ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس چیز کے لیے ہم گئے ہیں وہاں زیادہ ٹائم لگے. جو ہم نے کمروں میں سونا ہے وہ تو ہم اپنے گھر میں بھی سوتے ہی ہیں. تو عمومی طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تہجد سے پہلے بیت اللہ میں یا مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں. تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اشراق پڑھی. اب یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں پہ بیٹھنا مشکل نہیں ہے. اتنا ہر ایک کو اپنی روٹین بنا لینی چاہیے. اس کی رہائش دور ہے، اس کی رہائش قریب ہے، اسے اتنا اپنی روٹین بنا لینی چاہیے کہ میں کتنا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ پہلے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں. کم از کم وہ 20 دن کے لیے گیا ہے، 15 دن کے لیے گیا ہے، 40 دن کے لیے گیا ہے نا، تو وہ فجر کی نماز سے پہلے جا کے تہجد پڑھے، طواف کا ٹائم ہے مکہ میں وہ کر لے، فجر پڑھے، اشراق پڑھے، واپس آ جائے. اب اس کے بعد 3-4 گھنٹے آپ کے پاس سونے کے لیے موجود ہیں. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ ظہر کی نماز اپنے ہوٹل میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. پھر ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، اب اس وقت چل آئیں. جتنا بھی تھکا ہوا ہے اس نے 3-4 گھنٹے آرام کر لیا، بڑا ہے. تو اس کے بعد عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے ادھر پہنچ جائے، عصر بھی ادھر پڑھیں، مغرب بھی ادھر پڑھیں، عشاء بھی ادھر پڑھیں. اس کے بعد اپنے گھر واپس آ جائیں، کمرے میں واپس آ جائیں. تو اس طرح ٹائم زیادہ سے زیادہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ عصر کو جاتے ہیں، عصر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہنچتے ہیں، پھر چائے وائے پینی، باہر نکل کے چائے پی لی، پھر ادھر بیٹھ گئے، واش روم جانا ہے ادھر بیٹھ گئے، چلے گئے، پھر واپس آ گئے. تو عصر، مغرب اور عشاء یہ سارے کا سارا ٹائم نا ادھر گزار کے واپس آنا چاہیے. اچھا شیخ، میرا خیال ہے کہ آرام تو جتنا ہے ریکوائرڈ وہ تو کرنا ہی ہے تاکہ آپ عبادت کے لیے ریفریش ہو سکیں. اس میں تھوڑا کنٹرول کھانے پینے پہ بھی کرنا چاہیے تاکہ بار بار واش روم نہ جانا پڑے اور بار بار ہوٹل پہ نہ جانا پڑے، پھر ہی ہم ذرا سٹے کر سکیں گے مسجد میں زیادہ. جی بالکل، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کھانا پینا جو ہے نا، خاص طور پہ پینا جو ہے نا اس کو کم رکھیں. آپ اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں تو آپ زمزم کی 3-4 گلاس پی لیں، کوئی بات نہیں. آپ حرم میں موجود ہیں تو تھوڑا پئیں. جب آپ کا جانے کا وقت آتا ہے اس وقت 2 گلاس 3 اور پی لیں، کوئی بات نہیں کہ واش روم بھی ہے سارا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مغرب کے وقت بیٹھے ہیں اور آپ نے 6 گلاس پی لیے چھوٹے چھوٹے زمزم کے، آدھا گھنٹہ گزرا، آپ کو واش روم کی ضرورت ہوگی، وہاں رش لگا ہوگا، آپ کی عشاء بھی جائے گی. تو کھانا پینا واقعتاً جو ہے نا، خاص طور پہ
پینا زیادہ کنٹرول میں ہونا چاہیے. صحیح. چلو کھانے میں تو بندہ کھانا گھنٹہ آگے بھی ہو جائے گھنٹہ پیچھے ہو جائے روٹین میں چلتا ہی رہتا ہے جی. تھوڑا کھانا چاہیے, تھوڑا پینا چاہیے. کھانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہوٹلنگ کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. پاکستانی ہوٹل ہوں, سستے ہوں, کچھ پرہیزی کھانا ہو, کیسے مینیج کیا جائے؟ ریسٹورینٹس یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی. دیکھیں بنیادی طور پہ جب آپ جاتے ہیں نا, اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ گئے ہیں تو وہ کھانے کا آپ کے اپنے کمروں میں, آپ کے ہوٹلوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے. اچھا. پرائیویٹ کے ساتھ گئے ہیں آپ کا اپنا وہاں پہ انتظام ہوتا ہے. جس طرح کا آپ کا مزاج ہے نا پاکستانی کھانے, وہ آپ کو گورنمنٹ کے پیکج میں بھی بہترین کھانے ملتے ہیں, چائے ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, 3 ٹائم ملتا ہے, صبح ناشتہ ملتا ہے, دوپہر کو, شام کو. اسی طرح جو پرائیویٹ کے ساتھ جاتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے, آپ کو الگ سے ہوٹلوں میں جانا نہیں پڑتا. اچھا, یعنی یہ پیکج کا حصہ ہوتا ہے. یہ پیکج کا حصہ ہوتا عام ہے. طور پر جو معتمرین عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ پھر انہیں اہتمام جی خود کرنا. معتمرین جو ہے نا ان کو ذرا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی 5% ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانے کا پیکج موجود ہوتا ہے, ورنہ پیکج ان کا نہیں ہوتا. تو ہوٹل وہاں پہ سارے موجود ہیں. جب وہ اپنے کمرے سے نکلے گا, حرم میں آئے گا, حرم پاک کے سامنے جو بڑے ٹاور ہیں ان کے اندر بھی فوڈ کورٹ بنی ہوئی ہے, اس میں آپ نے بہت اونچا کھانا کھانا ہے وہ بھی موجود ہے, دال روٹی کھانی وہ بھی موجود ہے. آپ 2 بندے مل کے 1 سالن لے لیں, 2 روٹیاں لے لیں, وہ سارا کچھ موجود ہے. جس طرح کی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے نا آپ کو, اس طرح کے ہوٹل ریسٹورنٹس وہاں پہ مل جائیں گے. شاپنگ کی پہلے ہم سامان کی بات کر رہے تھے, تو اسی سلسلے میں اب مرحلہ آ جاتا ہے جب ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں شاپنگ کا. ہمارے ہاں کچھ ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں, کچھ ہم نے تحائف بھی دینا ہوتے ہیں, تو ایک خمار ہی ہوتا ہے بعض لوگوں میں تو بڑی شاپنگ کرنی ہے. تو اس بارے میں کیا رہنمائی کریں گے؟ ایک تو ہم پہلے تھوڑی سی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کی چیزیں چونکہ ذرا مقدس بھی ہوتی ہیں تو یہ لے کے جانی چاہیے, چونکہ ہم ایک تحائف دینا تھوڑی چاہیے. سی اسی حصے کی پہلے کر چکے ہیں جی جی. کہ اتنا سا آپ سامان لے کے گئے ہیں, وہاں سے کھجوریں بھی لے کے آئیں گے, وہاں تھوڑا سا سامان لیں گے تو آپ کا وزن جتنا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ یہ بھی ایک خیال کریں کہ آپ کا محلے دار ادھر آ جائے گا, حاجی صاحب تھوڑی دعوت کرنی, جس کی آپ دعوت کھانے جا رہے ہیں نا, آپ نے ذہن میں رکھنا کہ 5-7 کلو اس نے جاتے ہوئے آپ کو وزن بھی دینا ہے کہ میرے گھر دونوں جا کے سامان دے دیا جی. تو آپ کا وزن جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ, یعنی اوور سیریز کی بات کریں جو ہمارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں, جس کا آپ سامان لے کے گئے, جو آپ کا ملنے والا ہے, آپ کا چاچے کا پتر ہے, تائے کا پتر ہے, کوئی بھی عزیز قریبی ہے نا, وہ وہاں جا کے نا وہ پھر پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ حاجی صاحب وہاں سے آئیں, اپنے روم میں لے جائیں, ان کی دعوت کریں. ہوتی ہے ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. پھر کچھ نہ کچھ سامان جب وہ دیتے ہیں تو وہ پھر لینا پڑتا ہے, چونکہ دعوت جو کھا دی ہے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کریں کہ ان کو بھی کہیں کہ یار سامان دینا ہے تو 1 کلو دے دو, 2 کلو دے دو, یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ 5 کلو دے دے. وزن کی تو آپ کے پاس ویسی گنجائش نہیں ہے. تو شاپنگ تھوڑی کرے, سامان اپنا جو ہے نا پہلے سے بھی وزن ذہن میں رکھے کہ کتنا وزن مجھے الاؤ ہے, اور مجھے تحفے تحائف کتنے مل گئے ہیں, اور میں کتنا لوگوں کا سامان اٹھا کے لے جا رہا ہوں. سارے کا سارا بوجھ اور ساری ٹینشن ایئرپورٹ پہ آ کے نہ پڑے جب اس کو وہ کہیں کہ 300 ریال کڈو. اس سے پہلے ہی وہ اپنا وزن کروا سکتا ہے. وہ وزن کسی دکان پہ جا کے جو چیزیں بک رہی ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے کنڈے جو ہیں نا یہ جو 5 ریال کا 10 ریال کا وہ مل جاتا ہے. ایک پورے فلور پہ لوگ ہیں تو 8, 10, 20 لوگ ہیں, وہ ایک کنڈا 3 ریال کا 5 ریال کا لے لیں, اس کا وزن ہو جاتا ہے, اندازے کے مطابق ہو جاتا ہے. ویسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا میں سامان جب لایا تھا تو اتنا تھا, اور اتنا میں نے پرچیز کیا ہے. یہ سامان جو ہے نا شاپنگ جو لوگوں کا سامان آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو کیلکولیٹ رکھنی پڑیں گی. یہ نہ ہو کہ ایئرپورٹ پہ آ کے آپ کو ریال بھی آپ سارے خرچ کر رہے ہیں, پھر وہاں کیا کریں گے. تو ورکر سامان کے لیے. اچھا, اسی سامان میں کھجوریں ہیں اور زمزم ہے, یہ بھی حج کے پیکج کا حصہ ہوتا ہے, سعودی سرکار دیتی ہے یا آپ کو خود پرچیز کرنا پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیں, زمزم جو ہے نا وہ بھی آپ کو الگ سے لینا پڑتا ہے. وہ گفٹ گورنمنٹ بھی دیتی ہے, ہم پرائیویٹ والے بھی اپنے حجاج کو گفٹ دے دیتے ہیں. 5 لیٹر ہے لیکن اس کا وزن نہیں ہوتا. اچھا, جیسے آپ کا ہینڈ کیری جمع ہو گیا نا, اسی طرح آپ کا زمزم جو ہے نا گیلن 5 لیٹر کا, وہ بھی ایسے جمع ہو جائے گا بغیر وزن کے. صحیح. البتہ کھجوریں ہیں وہ آپ کو لینی پڑیں گی, اور کھجوریں جو ہیں وہ مدینہ منورہ یہ اصل منڈی ہے,
صحیح. وہاں سے آپ اپنے وزن کے حساب سے کہ آپ 10 کلو چاہیے 20 کلو چاہیے، وہاں سے آپ کا نا وہ پیک ہی کرتون ہو جاتا ہے. تو وہ آپ پیک کروا کے لے آتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کھجوریں اتنی ہیں، بریف کیس اتنا ہے، باقی اتنا سامان ہے، تو اس کو وزن کا وہیں پہ اندازہ ہو جاتا ہے. تو ابھی واپسی پر جب ہم پیکنگ کرتے ہیں، یہاں سے جاتے وقت آپ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، واپسی پر سامان ہے، زمزم ہے، کھجوریں ہیں، شاپنگ کا دیگر سامان ہے، تو اس کی پیکنگ کے لیے بھی خاص ہدایت ہے؟ وزن کا تو آپ نے بتا دیا کہ وزن ذہن میں رکھیں یا خود کر لیں. دیکھیں جی، ایئر لائنز الاؤ کرتی ہیں نا، مثال کے طور پہ سعودی ایئر لائن کہتی ہے کہ آپ 23 کلو کے 2 بیگ لا سکتے ہیں، گو کہ 46 کلو آپ کا الاؤ ہے. اب یہ نہیں کریں گے کہ ایک 30 کلو کا لے لیں گے، ایک 16 کلو کا لے لیں گے. صحیح. یہ بھی 46 کلو ہی ہے نا، ایسے نہیں کریں گے. 30 والا جو آپ کا ہے نا وہ آپ سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ آپ کو 23 کا الاؤ ہے، 23 کا الاؤ ہے، 30 کا الاؤ نہیں ہے. وزن تو اتنا ہی ہے، 46 ہی ہے، لیکن آپ 2 بریف کیس جو بناتے ہیں نا، کہ آپ نے ایک تو کھجوریں لے لیں 20 کلو یا 22 کلو، ایک آپ کا وہ ہو گیا. دوسرا سامان جو ہے نا آپ نے وہ بھی 23 کلو سے نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایئر لائن ہے جیسے پی آئی اے، اس میں یہ شرط نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ 40 کلو ہے، آپ ایک 30 کا دے دیں، ایک 10 کا لے لیں، ایک 15 کا لے لیں، مطلب یہ سارے ہو جاتا ہے. لیکن جس ایئر لائن میں ہو کہ اتنے یہ سعودی ایئر لائن میں خاص ہے کہ آپ 23 کلو کے 2 بیگ لے سکتے ہیں، تو اس کا وزن آپ نے اس کا بھی 23 رکھنا ہے، اس کا بھی 23 رکھنا ہے. اور یہ گائیڈنس آپ کو صحیح طور سے تو پھر ٹریول ایجنٹ ہی دے سکتا ہے؟ جی، وہاں سے چونکہ جو لوگ پہلے اپنے گروپوں میں لے کے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کا نا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 2 دن پہلے نا ایک سما بن جاتا ہے کہ جی تیاری وٹو، جس کمرے میں جاؤ سامان پیک ہو رہا ہے، کنڈا لیا ہوتا ہے، ہم ہی لے لیتے ہیں، ہر ایک کو دے رہے ہیں، وہ اپنا سامان دیکھ رہا ہے، وہ اپنا سامان دیکھ رہا ہے پیکنگ کر کے. تو یہ اس طرح کی معلومات ساری دے دی جاتی ہیں. بنیادی شرط کہ وہی آپ نے کپڑا باندھا تھا اپنے بریف کیس کے اوپر، جاتے بھی وہی رکھیں، آتے بھی وہی رکھیں. البتہ زمزم جو ہے نا، جیسے آپ کا یہ ڈبہ پڑا ہے نا، یہ ٹیشو والا، اس طرح زمزم کا ایک کارٹن ملتا ہے جدہ ایئرپورٹ سے آ کے آپ کو. اب وہ سارے اس کے اوپر زمزم لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ میرا ہے، یہ دوسرے کا، تیسرے کا، وہاں مل گئے. وہاں پھر نشانی کیسے بنے گی؟ نشانی کی بنیادی ایک تو وہ ٹیگ لگ گیا ہے نا، ٹیگ کون دیکھے گا آ کے؟ وہی آپ کے پاس موٹا مارکر ہو ٹکے والا، تو مارکر کے ساتھ نا آپ اپنا نام لکھ لیں اس کے اوپر. 4 ہی سائڈیں بنتی ہیں نا، جی جی. ایک سائڈ دوسری اس کو گھما کے ڈاکٹر آصف صاحب لکھ دیں الحمدللہ آپ بھی جائیں حج پہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے، تو اپنا نام اس پہ لکھ دیں. نام نہیں لکھنا آتا، لائنیں لگا دیں، کراس کر لیں. تو زمزم پہ اس ڈبے پہ بھی آپ جس طرح کا کراس اپنا لگا لیں گے، وہ ادھر 100 گیلن پھر رہے ہیں نا، تو آپ کو اپنے کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کارٹن میرا ہے. باقی سامان تو آپ نے جیسے پیک کیا ہے وہ ہم پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں، اس کا پتہ چل جائے گا. زمزم ہی ایک جیسا ہر ایک کے لیے گیلن، اس کی اپنی الگ سے وہاں سے نشانی لگا کے اندر رکھ دیں. ایک سوال تھا کہ سامان اگر زیادہ ہو جائے، اور یہ عموماً تبھی ہوتا ہے جب ہم واپسی پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے سعودیہ کا قانون؟ کوئی مارجن وہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ کہ اگر زیادہ ہو جائے گا تو اس پہ فائن کیا ہے، یا اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں، اس کا ایک حل تو یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے حج کر لیا، مدینہ چلے گئے، اب مدینہ میں آپ کے پاس نا 8 دن موجود ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا سامان یہ زیادہ ہے، آپ 2 سوٹ رکھ لیں. آپ کا پورا بریف کیس جو ہے نا، وہ ڈور ٹو ڈور ڈلیوری جو ہے نا، وہ 200-300 ریال میں وہاں جمع ہو جاتا ہے. اب وہ جمع کروا دیں، 12-15 دن کے اندر وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا. اسی طرح آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو زیادہ وزنی چیزیں نا، کھجوریں نہ رکھیں، اس لیے کہ کھجور جو ہے نا وہ آپ کو جب آپ نے واپس آنا ہے تو لوگوں نے آپ کو ملنے آنا ہے، لوگوں کو دینی ہے. ویسے بھی کھجور 10-15 دن ادھر نیچے گرمی میں پڑی رہی تو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ کا بریف کیس یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں نا، یا کوئی آپ نے کوئی اور خاص چیز لے لی جو وزنی ہے، تحفے تحائف ہے نا، کوئی چیز آپ کارگو کروا دیں آپ کے آنے تک، یا آپ کے آنے سے 5-10 دن کے آگے پیچھے کے ساتھ وہ آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے. ہاں، البتہ یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کے پاس 5 کلو 10 کلو وزن زیادہ ہے نا، اس کا پھر آپ کو پر کے جی وہ 25 ریال 30 ریال جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. یا سامان اتار کے پھینک دیں، پھر سامان اتار کے پھینک دیں. سامان نہ تو آپ کے پاس وہاں کو بندہ ہوتا ہے کہ اسے کہیں کہ یار ساڑا منڈا اتنے آگا سی مکے انہوں پہنچا دیں. وہاں پر زیادہ پرابلم آتی ہے کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اتنے منت ترلا کو نہیں چلتا.
اور وہ بھی ریال ہیں، ریال ہیں، اور دینے بھی تب ہیں جب آپ واپس آ رہے ہیں، جب تقریباً خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ اپنے کمرے سے چلتے وقت یہ آپ دیکھ لیں کہ ایئرپورٹ میں میرے لیے کوئی پرابلم تو نہیں بنے گی، سامان وہیں سے پورا کر کے چلنا چاہیے۔ اچھا شیخ، آخر میں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ ایسے قوانین یا ایسی ایپس جو سہولت کے لیے آئی ہوں، مثلا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کوئی نسک ایپ ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی کر دیں، یا کوئی پابندیوں کا کوئی اصول ہو۔ پیچھے کچھ چیزیں وائرل ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ویڈیوز بنانا یا تصاویر بنانا بھی جی منع کر دیا ویڈیو گیا۔ تصویر بھی وہ منع کرتے ہیں۔ اچھا، تو ریاض الجنہ کی جو بکنگ ہے نا، اس کا ایک تو جو پرائیویٹ لوگ لے کے جاتے ہیں نا، ان کے پرائیویٹ کے پاس ایک ایکسیس ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنی مئی سے لے کر اتنے مئی تک ہم نے مدینہ میں ہونا ہے۔ جس تاریخ کو آپ مدینہ منورہ میں پہنچ رہے ہیں، اس سے 2 دن بعد گویا کہ جاتے ہوئے آپ جس دن پہنچے ہیں ریسٹ کریں گے، اگلے دن پھر مسجد نبوی دیکھیں گے، تو آپ وہاں پر 3 دن بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 5 دن رہنا ہے، 3 دن بعد کی آپ اپوائنٹمنٹ آپ کا گروپ آپ کو لے دیتا ہے، اچھا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن ہماری وہاں پہ ریاض الجنہ میں اتنے بجے باری ہے لیڈیز کی، اتنے بجے جینٹس کی۔ تو وہ ایسے گروپوں والے بھی نکال لیتے ہیں۔ نسک NUSUK نسک ایپ آپ اپنے موبائل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پہ آپ اپنی بکنگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس وہ سلاٹ آ جاتی ہے کہ آپ کتنے بجے جانا چاہتے ہیں، کن طریقوں میں ہیں، جن طریقوں میں آپ وہاں پہ موجود ہیں شیڈول کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سہولت مرکز خدمت مرکز بھی میرا خیال ہے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں۔ جی مرکز خدمت میں یہ نہیں آپ کو دیں گے، البتہ یہ ہے کہ آپ کے جو پاکستان ہاؤس ہے وہاں پہ کوئی آپ کا گورنمنٹ کا کوئی ایسا بندہ، یا جو گورنمنٹ والے جو خدام الحجاج ہیں جی جی، ان سے آپ رہنمائی لے لیں۔ پرائیویٹ والے خدام الحجاج ہیں، یا آپ کا کوئی بندہ محلے دار، کوئی آپ کا عزیز دوست جو وہاں پہ موجود ہے، وہی آپ کو اس ایپ میں سے نکال دے گا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں تو الحمدللہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہیں اور 5 دن بعد آپ نے مدینہ جانا ہے، یعنی کہ 5 دن کا ٹائم ہے، 10 دن بعد کا آپ وہاں پہ بکنگ نہیں کروا سکتے۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، 2 دن بعد آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لاہور سے مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ یہاں سے اپنے بچوں سے بنوا لیں، وہ آپ کی ایپ نکل آئے گی، آپ کا ٹائم نکل آئے یعنی گا۔ اس کا ڈیوریشن 5 دن کا ہوتا ہے، 5 دن سے زیادہ 6 دن کا جو ہے نا وہ نہیں آپ کو، وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنے دن مدینہ میں ہوں، مکہ میں ہوں، اس کے بعد میں نے مدینہ میں جانا ہے، تو جس دن آپ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں نا، بس وہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ اس کو لے لیں، تو وہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ گویا کہ آپ اپنے موبائل سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے یہاں سے بھی کروا سکتے ہیں، آپ وہاں پرائیویٹ اپنے گروپوں والے پورے کا پورا نکال لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے جی جی، کہ آپ کا نا ایک QR کوڈ آ گیا، آپ کا ٹائم نکلا ہے، کوڈ آ گیا، اب آپ نے اس کوڈ کو دکھا کے اسکین ہو کے آگے چلے جانا ہے۔ آپ کا یہ دوست بیٹھا ہے نا، کہے گا یار یہ واٹس ایپ میں نے بھی کر دیں، میں نے بھی جانا ہے، اجازت نامہ تو ہے، 2 بندے یہ ہیں۔ اب یہ بندہ اگر آپ سے پہلے چلا گیا نا تو اسکین ہو جائے گا، پھر آپ نہیں جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اسکین تو اس نے ایک دفعہ ہی ہونا ہے، اس لیے جو جس کے نام کا نکلا ہے نا وہ بس وہ جائے اور اس کو اسکین کروائے اور اور آگے اس چلا میں جائے۔ رسک کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑا آسان ہے، بڑی سہولت ہے، خود کر لیں، جی کسی سے سہولت ہے، کروا لیں، جی مدد لے سہولت لیں۔ ہے، اس کو پتہ کہ یہ میرا ٹائم ہے، کسی اور کو دینے کے بجائے یہ زندگی کے میلے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسے بندہ جاتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ جب آپ کو ٹائم مل گیا ہے اس ٹائم کو اپنا مینیج کریں اور اسی ٹائم پہ جا کے آپ اپنا چلے جائیں، تو الحمدللہ آسانی ہے۔ بہت شکریہ محترم محمد زبیر عقیل صاحب، آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، اپنے تجربات سے اور مفید معلومات سے ہمیں بھی مستفید فرمایا اور ہمارے ناظرین کو بھی۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا حجاج کرام کے لیے عمومی ہدایات اور انتظامی معلومات سے متعلق ہماری یہ نشست تھی، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، بڑا مقدس سفر ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کا یہ سفر قبول فرمائیں اور خیریت عافیت سے آپ اپنے گھر واپس لوٹیں، اور ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس مقدس اور بابرکت سفر میں مجھے آصف جاوید کو اور محدث میڈیا کی پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔